مچھلی ہمیشہ سے انسان کی مرغوب غذا رہی ہے کہ جہاں اس کا گوشت لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے، وہیں اس میں غذائیت بخش اجزاء بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ مچھلی میں فاسفورس کی موجودگی جسم کی نشوونما کے علاوہ دماغ کو بھی توانائی بہم پہنچاتی ہے، جس سے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھلی کو وٹامن اے اور وٹامن ڈی کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں وٹامنز دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بے حد اہم ہیں۔ کہا جاتا ہے مچھلی دماغ کی غذا ہے، اور پھر تحقیق نے بھی مچھلی کو دماغ و اعصاب کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مچھلی کا تیل کولیسٹرول اور چربی کی مقدار کم کر کے عارضہ قلب میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ خون کا گاڑھا پن عموماً امراض قلب کا سبب بنتا ہے، اور مچھلی کا تیل خون گاڑھا ہونے سے روکتا ہے۔ اومیگا 3 چکنائی بلڈ پریشر کم کرتی ہے، تو جلدی امراض کے علاج میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ایک مچھلی کا 100 گرام ایک بالغ شخص کو درکار پروٹین کی موجودہ غذا کا 1/3 مہیا کرتا ہے، اور اس میں 100 سے کم حرارے پائے جاتے ہیں، جس سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں پائی جانے والی اومیگا 3 چکنائی قلب اور اس کی شریانوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح مچھلی کا تیل بھی کئی خصوصیات کا حامل ہے۔ تحقیق کے مطابق مچھلی کا استعمال بلڈ پریشر بڑھنے سے روکتا ہے اور فالج کا خطرہ بھی کم کر دیتا ہے، جبکہ مچھلی کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد میں افسردگی کا مرض بھی کم ہو جاتا ہے۔ نیز مچھلی کو غذائی متوازن چیز بھی قرار دیا گیا ہے۔ بلا شبہ گوشت لمحیات کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن تمام تر ماہرین سرخ کے بجائے سفید گوشت ہی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں، اور مچھلی مفید ترین سفید گوشت کا منبع ہے۔ اسی سبب دور حاضر میں شعور صحت رکھنے والے افراد سرخ گوشت کا استعمال کم سے کم کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ مچھلی کو سالن کی صورت پکا کر کھانے سے اس قدر فوائد حاصل نہیں ہوتے جتنے کہ اس کی غذائیت محفوظ رکھتے ہوئے استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر اسے ہلکے پھلکے طریقے سے گرل کر کے کھایا جائے تو یہ جسم کو توانائی فراہم کرنے کی ایک عمدہ تدبیر ہے۔ مچھلی چونکہ بھاپ میں پکنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے اور اس کا گوشت بہت نرم ہوتا ہے، تو اس لیے اسے آگ پر کم سے کم پکانا ہی درست ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر مچھلی بہترین خصوصیات کی حامل نہیں ہوتی۔ اچھی مچھلی موسم اور سمندری درجہ حرارت کے باعث خاص وقت پر نمودار ہوتی ہے، اور عموماً مچھیرے ہی ان کا شکار کرتے ہیں۔ تازہ مچھلی اگر صحیح طور پر فریز کی جائے تو اس کی خصوصیات اور افادیت برقرار رہتی ہیں، جیسا کہ سمندری مچھلی سے ایک مخصوص بو آتی ہے، اور اگر مچھلی پرانی ہو جائے تو اس میں سے شدید سرانڈ آنے لگتی ہے۔ ویسے مچھلی خاصی نازک ہوتی ہے، اس کی جلد کی نمی اور ملائمت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ بغیر کانٹے والی مچھلی کا استعمال بہتر رہتا ہے، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ کانٹے والی مچھلی زیادہ لذیذ اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سمندری مچھلی کے بجائے دریائی مچھلی زیادہ پسند کی جاتی ہے، لیکن افادیت کے اعتبار سے سمندری مچھلی بہتر ہے، کیونکہ اس میں نمکیات ایک بہترین تناسب سے موجود ہوتے ہیں۔ یاد رہے دنیا کے جن ممالک میں بھی مچھلی زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہاں لوگ غذا میں لحمیات اور نمکیات کے بہترین تناسب کے سبب چست اور ذہین نظر آتے ہیں، کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مچھلی ایک مفید ترین غذا ہے جو ذہین اور کمزور افراد کو صحت مند کرتی ہے۔ ذیل میں ہم پاکستان میں دستیاب اور رغبت و شوق سے کھائی جانے والی مچھلی کی کچھ اقسام سے متعلق کچھ مختصر معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ ویسے یاد رہے پشاور اور گرد و نواح میں بہنے والے دریاؤں میں 24 مختلف اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے لذیذ شیر ماہی ہے، جو کیٹ فش کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔
شیر ماہی لمبائی میں 12 انچ تک ہوتی ہے۔ سلور، ماہی شیر اور گراس جیسی مچھلیاں تو تالاب میں بھی پرورش پا لیتی ہیں، لیکن شیر ماہی جیسی نایاب نسل حساسیت کے باعث مصنوعی تالابوں میں نشو و نما نہیں پا سکتی۔ اس کے لیے تازہ پانی اور مخصوص آب و ہوا نہایت ضروری ہے۔ رہو مچھلی یہ سارا سال ملتی ہے۔ اس میں ایک لمبی ہڈی اور اس سے منسلک بے شمار کانٹے ہوتے ہیں۔ تمام ایشیائی ممالک میں عام اور ذائقے کے لحاظ سے بہت پسندیدہ ہے۔ اس کی خوراک بھی آبی کیڑے اور نباتات ہیں۔ اس کا شکار بہت مہارت کا کام ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 45 کلو تک دیکھا گیا ہے۔ تھیلا، اس کو چڑا بھی کہا جاتا ہے، یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے جو آبی کیڑوں اور نباتات کو بطور خوراک استعمال کرتی ہے۔ اس کا شکار بہت پر لطف ہے۔ یہ کانٹے میں پھنسنے کے بعد بہت مزاحمت کرتی ہے۔ اس کا وزن 30 کلو تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے، مگر اس کا گوشت اوسط درجے کا ہوتا ہے اور کانٹے زیادہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں کم قیمت پر مل جاتی ہے۔ گلفام، یہ پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں بہت عام ہے۔ اس کا جسم لمبوترا اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سبزی خور مچھلی ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 40 کلو گرام ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سانپ سیری، یہ بہت سے شکاریوں کی پسندیدہ مچھلی ہے۔ پاکستان میں اس کو سول یا سولی بھی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر کے علاوہ مشرقی بعید کے اکثر ممالک مثلاً برما، تھائی لینڈ، فلپائن اور انڈونیشیا میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کا شمار گوشت خور مچھلیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی خوراک میں چھوٹی مچھلیاں اور دیگر چھوٹے آبی جانور شامل ہیں۔ پاکستان میں اس کی ایک اور قسم بھی پائی جاتی ہے جسے ڈولا یا ڈولی کہتے ہیں۔ کھانے میں یہ بہت ہی لذیذ اور قوت بخش ہے اور اس میں کانٹے بھی برائے نام ہوتے ہیں، جبکہ اس کا وزن 16 کلو تک ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔